اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا مہمان ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، معمول ہے کہ جتنا بڑا مہمان گھر میں آنا ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی بڑی زور و شور کے ساتھ تیاری کی جاتی ہے۔ یہ اچھے لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے کہ مہمان جب گھر میں آتا ہے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ گئی، اور اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کا خوب اکرام کرتے ہیں۔ اور پھر وہ جب مہمان گھر سے رخصت ہوتا ہے تو دل اس کا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں کہ انہوں نے ہمارا اچھا استقبال کیا اور ہمارا خوب اکرام کیا، وہ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہوتا ہے۔ اور جن کے گھر میں مہمان آئے اور اس مہمان کی وجہ سے ان کے ماتھے پہ بل آ جائیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، ہم تو بہت کاموں میں پھنسے ہوئے تھے، ہم تو بڑے پریشان تھے، یہ کہاں سے آ گیا، اور بس گزارا کے لیے اس کا استقبال کیا اور ویسے ہی اس کا تھوڑا بہت اکرام کر دیا، نہ اس کے ساتھ بیٹھے، نہ گپ شپ لگائی، نہ حال حوال پوچھا، بس ٹائم پاسی کے لیے کہ چلو آیا ہے تو اس کو بھگتنا تو ہے، اور اس کو ویسے ہی رخصت کر دیا، تو وہ مہمان کبھی اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھے گا۔ اس گھر سے نکلے گا تو اس کا دل بوجھل ہوگا، بوجھ ہوگا اس کے دل پر کہ یہ میں کہاں پھنس گیا تھا۔ تو یہ تو دنیا کے اپنے ہی جیسے انسان جب مہمان بنتے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا اچھے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ مہمان کا خوب استقبال کیا جاتا ہے، اس کے لیے خوب تیاریاں کی جاتی ہیں، ان کا اکرام کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہمارے پاس ابھی دنیا کا نہیں، دنیا کے بنانے والے رب کا مہمان آنے والا ہے۔ اتنا بڑا مہمان آنے والا ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے اقدس سے دعائیں جاری کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ رمضان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان جیسا مبارک مہمان نصیب فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ رمضان سے پہلے جو 2 مہینے ہیں جو رمضان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رمضان کی وجہ سے ان کے اندر برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ پھر ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ نصیب بھی فرما۔ حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی ہیں، تابعی ان کو کہا جاتا ہے جو صحابہ کے شاگرد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ 3 زمانے بہت بہترین زمانے ہیں، خیر القرون زمانے 3 بہت بہترین زمانے ہیں تمام زمانوں سے۔ کون سے؟ پہلا زمانہ میرا، صحابہ کا، کیونکہ صحابہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایک ہی ہے۔ تو یہ جو صحابہ کا اور نبوت کا جو زمانہ ہے، یہ تمام زمانوں سے جتنے بھی قیامت تک آنے والے سال ہیں، صدیاں ہیں، ان سب میں سب سے بہترین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا، جب تک صحابہ کا آخری فرد موجود تھا، یہ زمانہ بہت بہترین، اب اول نمبر پہ۔ پھر فرمایا اس کے بعد سب سے بہترین زمانہ صحابہ کے بعد کا، تابعین جن کو کہا جاتا ہے، تابعین کا زمانہ، یعنی وہ جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا، ان کی تربیت میں رہے، ان سے دین ایمان سیکھا، قرآن و سنت سیکھا، تابعین، تو یہ زمانہ ان سے پھر بہت بہترین ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر تبع تابعین کا زمانہ، جنہوں نے تابعین کے زمانے کو پایا اور تابعین سے علوم کو سیکھا، تو یہ جو زمانہ ہے یہ اس کے بعد بہترین ہے۔ اس کے بعد پھر سارے تقریباً برابر ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پر جو سب سے بہترین زمانہ، اس کے ایک آدمی ہیں، تابعی ہیں، ابو الفضل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے کی بعد کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ ہمارے زمانے میں رمضان کا اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا کہ 6 مہینے ہم رمضان کے آنے کی تمنا کیا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے اس کے لیے تیاریاں کیا کرتے تھے، اس کی تمنا کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اس سے پہلے ہمیں موت نہ دینا، ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب کرنا، اس کے بعد موت آ جائے، نہیں، تمنا کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان آ جاتا اس کے اندر ہم دنیا سے بالکل ہٹ کٹ جاتے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، صرف اور صرف رمضان ہوتا، ہم ہوتے، عبادت ہوتی، قرآن ہوتا، یہ تمام کاموں سے ہم ہٹ کٹ جایا کرتے تھے، رمضان کی اندر عبادت میں کثرت کیا کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تو 6 مہینے تک، پہلے 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے رمضان کے آنے کی اور ہم ملنے کی، اور جب رمضان گزر جاتا تو پھر 6 مہینے ہم دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جو رمضان میں صبح شام ہم نے عبادت کی ہے، تلاوت کی ہے، نوافل پڑھے ہیں، صدقات دیے ہیں، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، 6 مہینے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما۔ تو اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، یا ان کے بعد والے زمانے کی بات ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان سے اچھے جو لوگ تھے یعنی صحابہ، وہ رمضان کا کتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے ہوں گے، آپ اندازہ کریں۔ اور آج ہم ان کے نام لیوا، ہم رمضان کا کتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمارے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے کہ روزے رکھنے پڑیں گے، رات کو تراویح پڑھنی پڑے گی، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہوتا ہے۔
تراویح نہیں پڑھ سکتے، گھنٹوں کھڑے ہو کے گپ شپ لگائیں گے، مشکل سے مشکل کام کریں گے، لیکن 1 گھنٹہ رب کے سامنے رب کا کلام پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے تھک جاتے ہیں۔ یہ بہت مشکل ہے تراویح پڑھنا۔ اکثر لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے کہ جلدی پڑھ لیں گے، اور ان مسجدوں میں آپ جائیں گے زیادہ رش ہوگا جہاں صرف صورتوں میں تراویح پڑھائی جاتی ہے، آخری 10 صورتیں بس ٹھکا ٹھک F16 جہاز کی طرح، بس آدھے گھنٹے پہ 35 منٹ میں پوری 20 رکعت تراویح ختم۔ خوش ہوتے ہیں ایسی مسجد میں، آپ دیکھیں بھری ہوئی ہوں گی، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے مکمل اور بڑے سکون کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہاں آپ کو ایک صف بھی مکمل نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو ہمارا حال ہے آج کا۔ یہ تو تراویح کی بات ہے۔ فرض نمازوں میں بھی ہمارے ہاں یہی حالت ہے۔ جو امام چھوٹی سی صورتیں پڑھے گا فرض نمازوں میں، وہ امام اچھا ہے۔ جو لمبی قرات کرے گا، لمبی قرات، تو وہ امام اس کی بیچارے کا کوئی حال نہیں ہے، اس سے سارے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ وہ لمبی قرات کرتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نماز میں، اب فجر کی 2 رکعت نماز ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں۔ 10 منٹ میں 2 رکعتیں بھی ہیں، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، اتحیات بھی ہے۔ پھر بھی مجھے 2 ہفتے پہلے ایک اپنا ہمارا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، اس نے کہا کہ آپ فجر میں لمبی قرات کرتے ہیں۔ فجر میں 2-3 دن سے نہیں آیا تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ فجر میں نہیں ہے؟ کہا کہ آپ وہ لمبی قرات کرتے ہیں، ہم اس مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں کتنی لمبی قرات ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا، یہ ایمان کی ہماری پاور ہے، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ حالانکہ 10 منٹ بھی ٹوٹل نہیں لگتے، اور وہی آدمی باہر کھڑے کھڑے گپ شپ میں گھنٹوں گزار دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی قرات کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا، کاروبار میں، مزدوری میں تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، لیکن کبھی نماز کے اندر ہمارے ساتھ شاید ہی کوئی ایسا بندہ آپ کو نظر آ جائے، کوئی مل جائے لاکھوں میں، جس کے پاؤں اس وجہ سے سوجے ہوئے ہوں کہ یہ رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، لمبے قیام کرتا ہے۔ آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارے نبی کی سنت، یہ تو ہمارے نبی کی عبادت کا عام دنوں کے اندر معمول تھا، اتنی زیادہ کثرت سے عبادت کرنا۔ رمضان میں تو آپ کا بستر بالکل ختم ہو جاتا۔ رمضان آنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں سے کہتے کہ یہ بستر اب اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، رمضان آ گیا، میں ہوں، میرا رب ہے، بستر کو لپیٹ کے رکھ دو، آرام ختم، اللہ کا مہمان ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوتے کہ صحابہ سے فرماتے، ماذا تستقبلون وماذا يستقبلكم، تمہیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کا تم استقبال کرنے والے ہو اور کون سی چیز تمہارا استقبال کرنے والی ہے۔ ایسے عجیب طرح کے الفاظ فرماتے۔ ایک دفعہ فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ 3 دفعہ یہی کلمات دہرائے کہ وہ آ رہا ہے، بڑے تعجب کے ساتھ۔ تو بعض صحابہ ڈر گئے۔ حضرت عمر جیسے صحابی نے کہا، یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ رہا ہے ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے؟ آپ نے اتنے تعجب سے یہ بولا کہ وہ آ رہا ہے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی دشمن آنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے۔ کسی نے کہا کہ کون آ رہا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا وہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جس کے پہلے دن میں اللہ تعالیٰ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے، مسلمانوں کی نہیں۔ آپ نے فرمایا اہل قبلہ، جو قبلہ کو ماننے والے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے اندر علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس سے کون سے مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے دن میں تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا پیارا برکتوں سے بھرا ہوا مہمان ہے جس میں تمام لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن مغفرت ان کی ہوتی ہے کہ جو اس مہینے کے آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو بوجھ بھی سمجھے اس کو کہ یہ پھر آ گیا، روزے رکھنے پڑیں گے، کون روزہ رکھے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ ایک ساتھی سے پوچھا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہہ رہا بھوک بہت لگتی ہے، کیا کریں نا، روزہ نہیں رکھا جاتا، پیاس بہت لگتی ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، تراویح کیوں نہیں پڑھتے، یا تھک جاتی ہے، کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جو رمضان کو بوجھ سمجھے۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، رمضان آنے والا ہے، اب اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے، تو رمضان کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاریاں کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے گھر میں مہمان، بہت قریبی مہمان آپ کے گھر آئے اور آپ کو پتہ ہو کہ فلاں ٹائم میں اس نے ہمارے گھر پہنچنا ہے، تو اس کے استقبال کے لیے، اس کے کھانے پینے کے لیے جب گھر میں مہمان پہنچتا ہے اس وقت تیاریاں کرتے ہیں، یا اس کے آنے سے پہلے تیاریاں مکمل ہوتی ہیں؟ تو اس کے آنے سے پہلے تمام تیاریاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کا مہمان آنے والا ہے، ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان اچانک اللہ کا مہمان آ جائے اور ہم اس کے لیے ذرا بھی تیار نہ ہوں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے، اور آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے۔ رمضان کا اکرام کیا ہے، اس کا استقبال کیا ہے، اس کے اندر عبادت کرنا، اس کے اندر روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، قرآن پڑھنا، جتنے بھی عبادات کی شکلیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کرنا، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ رمضان کو اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، عبادت کا مطالبہ کرتا ہے۔
تو اس کے استقبال کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہمیں روزوں کا عادی ہونا چاہیے، روزوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں، رمضان سے پہلے جو مہینہ شعبان کا ہے، اس کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے استقبال رمضان کے لیے۔ اور بعض دفعہ آپ پورا مہینہ، جس طرح رمضان کا پورا مہینہ آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرض ہے رمضان کے روزے تو اس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے میں آپ روزہ رکھا کرتے۔ اور ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے کچھ روزے اگر مجھ سے قضا ہو جاتے، کسی وجہ سے میں نہ رکھ سکتی، تو میں ان کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی تھی، شعبان کے مہینے میں، یعنی شعبان میں باقی مہینوں سے عبادت زیادہ ہونی چاہیے، چاہے وہ بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل نے، اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے میرے خلیل نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، 3 چیزوں کی۔ پہلی چیز کیا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کروں، لا ادعہن حتی اموت، میں ان کو نہ چھوڑوں کبھی بھی موت کے آنے تک۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا۔ یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے کہ ہر مہینے کے جو اسلامی مہینے کے جو 3 دن ہیں، 13، 14، 15 تاریخ، ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے تو گزر گئے ہیں، 15 شعبان گزر گیا، 13، 15 شعبان، تو آپ نے اس مہینے، ہر مہینے کے 3 دن جو ہیں درمیان کے 13، 14، 15، اس میں روزے رکھنا، یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے، روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے روزے نہیں چھوڑنے چاہیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں، خاص ساتھیوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ موت تک ان کو نہیں چھوڑنا، یہ بھی سنت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جو مجھے وصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ میں وطر، سونے سے پہلے وطر لازمی پڑھوں، سونے سے پہلے۔ بعض لوگ ان کی عادت ہوتی ہے تہجد میں اٹھتے ہیں، تو وہ ان کے لیے تو افضل یہی ہے کہ جو تہجد کا جن کا معمول ہے وہ تو تہجد کے وقت میں وطر پڑھے، افضل ہے۔ لیکن اگر تہجد میں اٹھنا معمول نہیں ہے، مشکل ہے، تو وطر کو لازمی پڑھ کے سونا چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ تیسری وصیت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چاشت کی نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، چاشت کی نماز، جو نوافل نمازیں ہیں، نوافل نمازیں، ایک تو فرض نمازیں ہیں نا، ان کے لیے ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، ان کی رکعتیں مقرر کر دی ہیں، ان کے علاوہ نوافل، کچھ نوافل نمازیں ایسی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی، ہر ابن آدم جب وہ صبح اٹھے تو اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دے، صدقہ۔ صحابہ اب غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، جو غریب تھے وہ پریشان ہو گئے کہ 360 جوڑ ہیں اور روزانہ ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ، یعنی 360، اگر ہر جوڑ کے بدلے میں 1 درہم بھی انسان دے تو روزانہ 360 درہم، یہ کہانی لاکھوں تک پہنچتی ہے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا کہ روزانہ آپ کون 360 درہم صدقہ دے۔ تو صحابہ آئے، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح 360 جوڑوں کے بدلے میں، ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ کرے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا نہیں کر سکتے تو اس کا ایک متبادل ہے، کیا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا چاشت کی نماز پڑھنا، چاشت کی، یہ جو زوال سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل سورج جب سر پہ آ جائے، سر پہ بالکل 12 بجے کا، 12:15 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل سورج درمیان میں آ جائے، اس سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ چاشت کا ہوتا ہے۔ اس میں چند 1 رکعت نماز پڑھ لینا، یہ گویا کہ آپ نے اپنے پورے جسم کا صدقہ دے دیا، اور جس چیز کا آپ صدقہ دیں گے اس سے بلائیں ٹل جاتی۔ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے، جیسے آپ ہر گلی میں، آپ ہر جگہ لگا ہوا بھی ہوتا ہے، صدقہ 70 بلاؤں کی شفا ہے، ہر 70 کی نہیں، ہر بلا کو ٹالتا ہے صدقہ، ہاں ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ ہم صدقہ دینے کی عادت بنائیں۔ صدقہ مالی بھی ہوتا ہے، پیسوں کا صدقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کریں، جتنا آپ کی استطاعت ہو، 10 روپے، 20، 100، جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا دیں۔ لیکن وہ مالی صدقہ ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے بدنی صدقہ، جسمانی صدقہ، اس کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا صدقہ کیا ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھنا، تو چاشت کی نماز جو پڑھے گا تو اس نے پورے جسم کا صدقہ دے دیا۔ اب وہ انسان جس دن یہ چاشت کی نماز پڑھے گا اس دن انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کو کوئی حادثہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی موذی مرض لاحق نہیں ہوگا، اس کو کوئی جسمانی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ خود بھی عادی بنیں ان چیزوں کے اور گھر والوں کو بھی ان چیزوں کا عادی بنائیں۔ تو سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی اور رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔